اور کیا اذان دے کر کے اللہ کے عذاب کو ٹالا جا سکتا ہے؟ اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو کیا اس کو ٹالنا ممکن ہے؟ ایک ایسی ویڈیو نکل کر کے سامنے آ رہی ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ اذان دے رہے ہیں۔ دوستو، سین فرانسسکو جو کہ 613 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لاس اینجلس میں ایسی آگ لگی 613 کلومیٹر کے دوری پر فاصلے پر جو علاقہ ہے، اس علاقے تک اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کیسے وہاں قیامت سے پہلے قیامت کا ایک ماحول نظر آ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ ایسا لگتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اسی بیچ ایک ایسی ویڈیو اور فوٹو بھی نکل کر کے سامنے آ رہی ہے، وہاں پر جب آگ لگی اس گھر کو کچھ نہیں ہوا، گھر فائر پروف ہے، گھر زلزلہ پروف ہے، اسی لیے بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی کہی جا رہی ہیں اس گھر کے بارے میں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر کے اندر قرآن مجید موجود ہے، اس لیے وہاں کچھ نہیں ہوا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عالمی قرض کی کچھ فائلیں وہاں رکھی ہوئی تھیں، شاید اسی لیے کچھ نہیں ہوا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر جو ہے مسلمان کی ملکیت ہے، شاید اس لیے کچھ نہیں ہوا۔ لیکن میں کہتا ہوں میرے دوستو، اس گھر کو کچھ نہیں ہوا، اور کیوں نہیں ہوا اس کی حکمت صرف میرے رب کو معلوم ہے۔ اور کوئی یہ نہ سوچے اس تصویر کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اس گھر کو تباہ و برباد کرنے میں ناکام ہو گئے، کیونکہ اللہ نے اس سے پہلے کئی ایک ایسے گھر ہیں جو پتھروں سے تراشے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھروں کو نیست و نابود کر دیا۔ جب مکی ہی نہیں رہے تو مکہ کا کیا مطلب؟ چاہے کوئی گھر زلزلہ پروف کیوں نہ ہو، چاہے کوئی گھر فائر پروف کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید کی وہ آیت سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، ایسے علاقوں کا کیا بنا جو زلزلہ پروف علاقے تھے، جہاں کتنی بھی آفتیں، کتنی بھی آندھی طوفان آ جائے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا کیا کیا آپ جانتے ہو؟ کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے ایک ایسے دن میں ان کے اوپر تیز آندھی اور طوفان بھیجا جو دن ان کے لیے نحوست والے دن تھے۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں دنیا میں رسوائی کا عذاب دیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے نا، اس آگ کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار ہے۔ کئی گھر، کئی اونچی عمارتیں اس کے زد میں آ رہی ہیں۔ اچھا سوال یہ ہے، یہ آندھی، یہ طوفان کا چلنا بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے؟ جب ان قوموں کے اوپر عذاب آیا نا، جو قوم عاد، قوم سمود گزر چکے ہیں، قوم عاد کے اوپر جب عذاب آیا تو اللہ نے کہا کہ آندھی طوفان ایسا اللہ نے چلایا، سخرها علیہم، کب تک وہ ہوا چلی؟ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مستقل ہوا چلتی رہی۔ حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ ایسے پڑے رہ گئے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے۔ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ بھائی محسوس یہی ہو رہا ہے، حالات یہی بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ اور اذان دینے کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، ایک اور ویڈیو نکل کر کے سامنے آئی کہ کچھ لوگ یا ایک شخص معمولی پرس میں جس میں پیسے وغیرہ رکھے جاتے ہیں نا، اس میں پانی بھر کر کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ لوگوں کا دماغ کس قدر خوف اور ہراس میں ہے، کس قدر لوگ خوف و دہشت میں جی رہے ہیں۔ ٹی وی اینکر نے بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے، ہاں یہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے ان مظلوموں کو ستانے کا یہ نتیجہ ہو، دنیا میں ان کے لیے جہنم بنانے کا اور خدائی لہجے میں بات کرنے کا یہ نتیجہ ہو۔ مشرق وسطیٰ کو آگ سے بھر دیں گے۔ اللہ نے کیا انجام کیا؟ کیا اللہ کے عذاب کو ٹالا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے کسی قوم کے بارے میں عذاب کا، اور اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے نا، وہاں کے لوگ سرکش ہو جاتے ہیں، سرکشی کی زبان بولنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو رب ماننے لگتے ہیں، لوگوں کا رب سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نادانوں کو سبق سکھانے پر قادر۔ تو دوستو، کیا اللہ کے عذاب کو ٹالا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کب اور کیسے؟ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے عذاب کا جب فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب دینے کا ارادہ فرماتے ہیں اور عذاب آ چکا ہوتا ہے، تب پھر اس عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہاں، اس سے پہلے کچھ چیزیں کرنے کی ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، کی جا سکتی ہیں۔ کیا ہیں؟
آئیے دیکھتے ہیں سورہ غافر کے آیت نمبر 84-85 میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہا کہ ہم اللہ پر ایک رب پر ایمان لے آئے، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جس کے ساتھ اور جس کو ہم شریک ٹھہراتے تھے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب ہمارا عذاب آ گیا۔ فرعون بھی کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں، لیکن جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں، لیکن اللہ نے کہا نہیں الان، اب ایمان لا رہا ہے، اب تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ کیا کیا جا سکتا ہے جب عذاب نہیں آیا ہے؟ ابھی دیکھیے اذان لوگ دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اذان دینے سے شاید یہ چیز دور ہو جائے گی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں عذاب آنے سے پہلے؟ توبہ استغفار کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے توبہ کر سکتے ہیں، اور اگر عذاب کی زد میں نہیں آئے ہیں، بچ گئے ہیں، تو بھی اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے خیر کی امید رکھیں۔ قرآن میں سورہ ہود آیت نمبر 117 میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ ارے اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرے؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ کسی بستی والے اصلاح کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تو توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور اصلاح کا کام کرو، خیر کا کام کرو، لوگوں تک حق پہنچاؤ۔ اور غرغرے سے پہلے دیکھیے انسان کی موت کا جب وقت قریب ہو، غرغرے کی حالت میں ہو، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3537، کہ جب تک بندہ غرغرے کی حالت میں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور آج جب ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہ آیت یاد آ رہی ہے ان ربک هو القوی العزیز۔ کون ہے آج قوت والا؟ کون ہے آج طاقت والا؟ یہ لوگ جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، یہ لوگ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے، یہ لوگ جو اپنے آپ کو سب سے اوپر مانتے تھے، آج یہ اللہ کے عذاب کے سامنے، اللہ کی گرفت کے سامنے یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں۔ ان کی ساری طاقتیں، ان کی ساری ٹیکنالوجی، ان کے سارے ترقی یافتہ، یہ لوگ کہتے تھے نا ہمارے پاس تو ایسی ایسی چیزیں ہیں، سیکیورٹی سسٹم ہمارا اتنا اسٹرانگ ہے کہ کوئی میزائل ہم پر گرنے سے پہلے ہم اس کو ہوا میں ہی ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، ہوا میں ہی اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ زمین پر رہنے کے قابل چھوڑتا ہے، نہ مرنے کے قابل۔ آدمی تڑپ تڑپ کر کے جیتا ہے، تڑپ تڑپ کر کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔